سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے ہو. نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا. ان کی ساری زندگی کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے گزری، اپنی رسالت کے دلائل قائم کرتے ہوئے گزری. پھر ہم نے اس بات کو پڑھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے اور آپ کے اہل بیت ایمان والے کے سوا سب کچھ زمین سے ملیہ میٹ کر دیا گیا. ہر چیز تباہ ہو گئی، زمین پر کچھ نہ تھا، کسی ذات کا کوئی ایک حصہ بھی نہ تھا. اس لیے آدم علیہ السلام، پیارے نوح علیہ السلام، یہ ہمارے ہاں آدم اول اور آدم ثانی کہلواتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آج کے مقدسہ پڑھ رہے ہیں پیارے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو آپ کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ 950 سال تک اللہ سونے کی بارگاہ میں تبلیغ کرتے رہے، تو اس کے بعد جب آپ کی اولاد آگے بڑھی وہ توحید پر قائم رہے. پھر آہستہ 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 انسان راہ راستے ہٹتا گیا اور پھر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. یہاں ایک چھوٹا سا ہم نقطہ سمجھ لیں کہ پیغمبر علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف آتا ہے، اور اکثر انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے بھائی کی نسبت سے بیان کیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ پیغمبر ان کا نسبی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو. یعنی پیارے ہود علیہ السلام قوم عاد کے دینی بھائی نہیں تھے کہ جیسے وہ دین پہ عمل کرتے تھے تو اسی دین پہ معاذ اللہ یہ عمل کرتے تھے. پھر تو ہم دین بھائی ہو گئے نا. تو جیسے الحمدللہ ہم دین بھائی ہیں، کل مومن اخوہ، ایسی بات نہیں تھی. اور قریب قریب سبھی مفسرین نے اس پہلو کو بیان کیا، نہ ان کے نسبی بھائی تھے. تو کیا تھا کہ ان کی قوم کے فرد ہونے کی حیثیت سے ان کے بھائی تھے. بات سمجھ گیا کہ قوم کے فرد ہونے کی، جیسے نہ ہمارا کوئی یہاں نسبی تعلق ہو، ایسے بس معاشرتی بھائی، انسانی بھائی. اس نوعیت سے اللہ سونے نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا. اور پھر ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا اٹھا جنہوں نے پیغمبر کو جسٹ اپنا بھائی ہی قرار دے دیا. قرآن مقدس سے یہ آیات اٹھائیں کہ دیکھو پیغمبر کی حیثیت اپنے وقت میں اپنی قوم میں بھائی کی ہوتی ہے، بس ان کی بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو. پھر انہوں نے یعنی یہ آیات بھی اخذ کر لی، بطور دلیل پیش کر دی، اور احادیث سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ آیا آپ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. پیارے صحاب نے بھی اللہ کی محبوب کی بارگاہ، رسول اللہ، شجر آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. یعنی کثیر احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے. صحابہ کے جذبات ہم دیکھتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا بندگی سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. اب میرے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اسلام نے بتا دیا.
اب اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، وہ انسان کو کرتا ہے، وہ قبر کو کرتا ہے، وہ شجر کو کرتا ہے، وہ حجر کو کرتا ہے، وہ کسی چرند پرند کو کرتا ہے، وہ اینی تھنگ کسی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی، تو وہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، میرے محبوب کے فرمان کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا وہ کوئی ہو، وہ کہیں بسنے والا ہو، وہ کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا، وہ اسلام سے نکل گیا، وہ میرے محبوب کے فرمان سے نکل گیا۔ اگر ہم اس پہلو کی اصلاح نہ کریں، انٹرنلی بھی اور بیرونی طور پر بھی، یہ ہم پر فرض ہے، اہل اسلام پر فرض ہے کہ ہم جو لاکھوں کروڑوں خدا بنائے بیٹھے ہیں ان کی بھی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ گورنمنٹ آف اسلامیہ وہ ہم فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس قرآن مقدس کے مفہوم کو، اس جھنڈے کو لے کے اٹھیں، کائنات والوں سنو، رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اب ہم تبلیغ کا اتنا مضبوط سسٹم چلائیں، توفیق میں رب کی بارگاہ کی، وکیل میرا رب ہے، نگران میرا رب ہے، کسی کی اصلاح کرنے والا میرا رب ہے۔ ہمیں جو فرض سونپا گیا ہے نا، وہ تبلیغ دین کا ہے، جو وراثت محبوب اور وراثت انبیاء ہے، وہ دین کی تبلیغ ہے، نہ کہ کسی کو دین منوانا۔ یہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی فریضہ نہیں دیا کہ میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میرے محبوب ان سے منا کے ہی اٹھنا ہے، نہیں میرے مصطفیٰ تو انہیں سنا دینا ہے۔ تو ہم انٹرنیشنل طور پر اپنے قوم کی سطح پر بھی اس پیغام کو مضبوطی سے اٹھائیں، ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر، کہ سجدہ صرف رب کی بارگاہ میں، اور یہ اجتماعی ہو۔ یہ صرف وہابیوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا، دیوبندیوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا، سنیوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا، نہیں، ایسے نہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی خود کو مسلمان کہلواتا ہے، مسلمان ہے ہی وہ جو وحدہ لا شریک کی ذات کے سوا کسی کو سجدے کا قائل سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ جھنڈا اٹھائے۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ بندگی میرے رب کی ہے اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ میرے محبوب نے اپنی نسبت سے فرمایا تعظیم کرو اپنے بھائی کی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے خود کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا۔ انہوں نے، یعنی بعض ہمارے طبقے نے قرآن سے بھی لفظ اخذ کر لیے، دیکھو رب نے بھائی کہا ہے، پیغمبر نے بھی خود کو بھائی کہا ہے، تو بس پیغمبر کی عزت اتنی کرو جتنا کہ بھائی ہوتا ہے، بڑے بھائی جتنی قدر کرو۔ اور پھر اس پر ایسا ایک رکھنا چلا اہل اسلام میں، ایسا ایک طبقہ چلا۔ ہم قرآن مقدس کے فلسفے کو اگر دیکھیں، اللہ سونا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ إِنَّهُ فَغَوَىٰ۔ توجہ سے بات سننا، میں نے قرآن پڑھا، اللہ سونا فرماتا ہے اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، پس وہ بے راہ ہو گیا۔ رب نے اپنے آدم سے کہا ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے، او مسلمان تو جانتا ہے نا، باقی تو کہتے ہیں ہم بندروں سے بنے ہیں، تو کہتا ہے نا میں آدم سے بنا ہوں، بول تیرا باپ آدم اللہ کا پیغمبر گناہگار ہے، بے راہ ہے، بول تو بول نا، کرنا جرت ہو، تیرے اندر جرت ہے تو کرے کہ آدم علیہ السلام بے راہ ہیں اور گمراہ ہیں، معاذ اللہ صلی، رب نے کہا ہے، تو کیوں بات کو نہیں سمجھتا؟ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام نے، پیاری حوا سلام اللہ نے کہا مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو بول کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ظالم ہے، معاذ اللہ استغفر۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بول تو یونس علیہ السلام ظالم ہے۔ اگر ہم قرآن کے ان الفاظ کو ہی اپنا ایمان عقیدہ سمجھتے ہیں اور یہ بولنا جسارت ہمارے لیے سب کچھ یہ زیبا ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو رب نے یہ کہا، اگر ہم ان باتوں کا انکار کریں تو ہم قرآن کا انکار کرنے والے۔ رب نے بھائی کہا تو پکا ہو گیا، بس بھائی ہے وہ۔ مصطفیٰ نے بھائی کہا تو پکا ہو گیا، بھائی ہے، بس تیرا تو ڈٹ گیا ادھر، ڈٹ تو دیکھو رب ہے، وہ انبیاء کا خالق ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے، وہ رب ہے، وہ اس کا بندہ ہے، رب کو حق حاصل ہے اپنے بندے کے ساتھ جس طرح محبت کا راستہ اپنائے۔ وہ رب خالق ہے پیغمبر کا، ارے تو امتی ہے پیغمبر کا، خوف کر یار خدا کا، تو بات سمجھنے کی کر۔ پیغمبر عاجزی سے، انکساری سے رب کی بارگاہ میں
مولا میں تیری بارگاہ میں انی کنت من الظالمین. یہ پیغمبر رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. تو کون ہوتا ہے امتی اٹھ کے ایسے کہنے والا؟ اور پھر اس عقیدے کو جیسے انہوں نے آج تک کیا اہل سنت اور اہل دیوبند نے اس چیز کو پھر بہت مضبوطی سے رد کیا کہ اے لوگو جو تم نے اپنے معاملے کو ایسے پھر دلائل قائم کیے کہ اللہ سنا فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو. تم بھائی پہ سبقت کرتے کو نہیں کرتے، اسے گولی مارتے ہو. بڑا بھائی گھر میں ترلے ڈالتا ہے، یار چھوٹے بھائی سمجھ جاؤ ہمارے گھر کی مٹھ کھل جائے گی، شرازہ بکھر جائے گا. تیری حیثیت کی ہے؟ اسی بڑے بن او مار دیں، چک کے پرے مار دیں. بڑے بھائی کی یہ حیثیت جو ہمارے معاشرے میں اتنی عزت کرو جتنی ہم بڑے بھائی کی عزت کرتے. رب سنا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرے مصطفیٰ سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اسی اپنے بڑے پران گولا نہیں کٹ دیے، میں نے گولی نہیں مارتے ایسے. یہ تعظیم ہے بڑے بھائی کی ایسے. تو کیا رب نے جو قرآن میں پیغمبر کی عزت کے بارے میں کہا ہے میرے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، میرے پیغمبر کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، پھر فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. رب نے تو یہ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ آ کے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آوازیں نہ دو، تمہیں کام ہے تو کوئی. کیا ادب فرمایا؟ ٹھہر جاؤ، میرا مصطفیٰ خود نکلے، انتظار کرو. میرے مصطفیٰ کے گھریلو معاملات میں آڑے نہ ہو، میرے مصطفیٰ کے آرام میں آڑے نہ ہو. میرے رب تو اپنے پیغمبر کی بارگاہ کا یہ ادب سکھاتا ہے، اور تیرا حال کیا ہے؟ تو اپنے بھائی کے بیڈ روم پہ جا کے لیٹ نہیں جاتا. ہندو کس نوعیت کے ساتھ اس معاملے کو اپنائے ہوئے ہے. رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب نہیں سکھائے. یہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ رب نے پیغمبر کو بھائی کا یہ تمہیں نظر آتا ہے؟ اپنے اندر پھول کیا بات ہے، سوچ کیا بات ہے، تیرے اندر کیا بات ہے. اور پھر خلیل احمد سہارنپوری صاحب ہیں، یہ 1346 ہجری میں فوت ہوئے. یہ دیوبند کے عقائد کی ایک جنہوں نے جامع کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس بات کو عقائد دیوبند میں جو کراچی سے چھپی ہے، جو اس کا قائل ہو کہ نبی پاک کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، یعنی اہل دیوبند کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. اور اِلَىٰ قَوْلِهِ پیارے محبوب کا افضل البشر، تمام مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغمبروں کا سردار، سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی ہے جس میں ادنا مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا کہ ہمارا محبوب افضل البشر ہے، سارے انسانوں کا سردار ہے. ہمارا محبوب نبیوں کا سردار ہے، ہمارا محبوب نبیوں کا امام ہے. ہمارا محبوب یہ نہ سمجھو کہ بڑا بھائی ہے، وہ کائنات کا سردار ہے. جو اس میں ہلکا سا بھی تردد کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اللہ عز و جل جو اپنے پیغمبر کو بھائی کہتا ہے یہ رب کا کہنا ہے، تیرا میرا ایسا نہیں. ایک عالم دین ہو، اللہ کا ولی ہو، کامل انسان ہو، رب کا پیارا ہو، وہ بیٹھ کے عاجزی انکساری سے وہ تیرا ہاتھ چوم لے، وہ تیرے سے پیار کر لے، وہ کہے بھئی تو میرے لیے دعا کر یار، میں تو گنہگار ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں تو یار مسکین بندہ ہوں. ایک کامل آدمی جسے تو سمجھتا ہے، تیرا بڑا عقیدہ ہے اس کے ساتھ، ہوں تو ڈٹ جائے گا تو میں تو دعا کراؤں. تینوں نہان دا طریقہ نہیں پتا، تینوں وضو دا طریقہ نہیں پتا، نماز تو نہیں پڑھدا ہیں. وہ ایک عاجزی انکساری یہ کامل لوگ ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں، یہ انکساری کرتے ہیں. وہ تجھے کہتے ہیں محترم دعا کرنا، سفید داڑھی والے دعا کرنا، یار میں تو گنہگار ہوں. وہ ممبر بیٹھ کے کہتا ہے جیسے فتویٰ جا کر لیے بس او بیٹھا گنہگار ہی ہے. تو یعنی وہ پھر کہے بھی وہ بندہ جس کو غسل وضو کا طریقہ نہیں، تو وہ اس بات پہ ڈٹ جائے تو بلا شبہ یہ بے وقوفی ہے. پیارے حود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. میں نے بہت بار اس بات کا اظہار کیا، آپ کو بھی اظہار کیا اس بات کا کہ دراصل جب تک ہم اس پہلو کو نہیں اپنائیں گے، اس جھنڈے کو نہیں اٹھائیں گے، نہ امت مصطفیٰ اتحاد والی نہیں بنیں گے. یعنی ہم اہل سنت ہیں تو ہم نے ایک موقف اپنا لیا ہے کہ نعتیں پڑھو، محفلیں کرواؤ، محبوب کی محبت کا نعت کا اہتمام کرو، ساری رات کروڑوں روپے لگاؤ، بس تمہارا بیڑا پار ہے. دوسروں نے یہ موقف اپنا لیا ہے ان کو قبروں سے منع کرو،
بس یہ قبروں پہ لگ گئے ہیں، ان کی ساری تقاریر ساری تبلیغ بس اسی پر لگ گئی ہے کہ بس اپنے مسلک کی تبلیغ کرو، ان کو قبروں سے ہٹاؤ، یا رسول اللہ سے ہٹاؤ، یا علی سے ہٹاؤ، یا غوث سے ہٹاؤ۔ ان کی ساری زندگی اسی کولو کے ساتھ محدود ہو گئی۔ انہوں نے محفل نعت پکڑ لی، انہوں نے قبریں پکڑ لی، دین کہاں گیا؟ کون اٹھے جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تمہاری تقریر کہاں سے اٹھے؟ اے درگاہ نشین تیری تقریر کہاں سے اٹھے؟ ممبر نشین تیری تقریر کہاں سے اٹھے؟ یہ دین اسلام کی تبلیغ خدمت کا راستہ کون اپنائے؟ اللہ سنا قرآن میں فرماتا ہے پوری دنیا میں اعلان کرو رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ کس پر فریضہ ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، رب کو چھوڑ کر جو کسی کو بھی پکارتا ہے وہ رب پر بہتان باندھنے والا ہے۔ وہ بت کو پوجے، وہ درخت کو پوجے، وہ آسمان کو پوجے، وہ چاند کو، وہ آگ کو پوجے، سورج کو، وہ سمندر کو پوجے، جانور کو پوجے، یہ سب رب پر افطرا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جسارتیں ہیں۔ اللہ کے سوا عبادت کیے جانے کے علاوہ کوئی اور مستحق نہیں ہے، وہ رب ہے وحدہ لا شریک۔ اللہ سنا ہمیں سمجھو توفیق عطا۔ لبیک لبیک